بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برائٹ سائڈ میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری کہانی کا موضوع ہے شیطان کی سازش۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا نکاح پڑھوا دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی نئی زندگی شروع ہوئی۔ وہ حضرت حوا کے ساتھ جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے لگے۔ جہاں چاہتے جو پسند ہوتا کھاتے، جب چاہتے آرام کرتے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے، ان کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے اور اس کے سوا انہیں کوئی کام نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا تھا کہ ابلیس مردود ہے، جس نے تمہیں سجدہ نہیں کیا وہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، تم مجھ سے بچ کر رہنا، کہیں اس کے قریب نہ آ جانا۔ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن پر نقش ہو چکی تھی۔ وہ ابلیس کی طرف سے خبردار، چوکنا اور ہوشیار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس درخت کے قریب نہ جانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، جس سے اللہ رب العزت نے انہیں منع فرمایا تھا۔ یہ ایک نہایت خوشنما درخت تھا اور اس کا پھل دیکھ کر اکثر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے دل میں تجسس جاگتا، مگر اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق وہ اس درخت کے قریب نہ جاتے تھے۔ ایک عرصہ اسی طرح گزر گیا اور یوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا شیطان مردود کی طرف سے لاپرواہ ہو گئے، لیکن وہ مردود ان کی طرف سے لاپرواہ نہیں ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ جنت میں داخل ہو کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو گمراہ کرے۔ ایک عرصہ تک وہ ان تک پہنچنے کی کوشش میں لگاتار لگا رہا۔ آخر اسے کامیابی ہو ہی گئی۔ اس نے جنت تک رسائی حاصل کر لی، مگر جنت کے تمام دروازے بند دیکھ کر اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا، اور اس دوران اس کی ملاقات ایک مور سے ہوئی۔ وہ مردود اس مور سے کہنے لگا، کسی طرح مجھے جنت کے اندر لے جاؤ۔ مور نے انکار کر دیا، مگر ایک سانپ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور شیطان مردود کو اپنے منہ میں بٹھا کر جنت کے اندر لے گیا۔ حضرت اماں حوا تنہا جنت کے ایک حصے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اتنے میں انہیں ایک طرف سے شور و گل کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت سے حور و غلمان ایک جگہ جمع ہیں۔ حضرت حوا یہ دیکھ کر بڑی پریشان ہو گئیں اور سوچنے لگیں، دیکھوں تو وہاں کیا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اس جگہ پر پہنچ گئیں۔ انہوں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص بڑی درد مندی سے رو رہا ہے۔ یہ بوڑھا شخص اصل میں شیطان تھا۔ حضرت حوا نے دیکھا وہ بوڑھا شخص اس درخت کے قریب کھڑا تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ رب العزت نے انہیں منع کیا تھا۔ حضرت حوا نے شیطان سے پوچھا، تو کیوں رو رہا ہے؟ حوا، مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ جلد ہی تم اور آدم دونوں مر جاؤ گے۔ حضرت حوا نے بے قرار ہو کر پوچھا، اے عقل مند شخص، اس سے بچنے کا کوئی راستہ؟ شیطان نے کہا، اے حوا، اگر تم اس درخت کے پھل کو کھا لو تو تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم دونوں ہمیشہ جنت میں نعمتوں کے مزے لوٹو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے سے تمہیں اس لیے منع کیا کہ کہیں تم ہمیشہ کی زندگی نہ پاؤ۔ حضرت حوا پر شیطان مردود کے اس واویلے کا گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے درخت سے 3 پھل توڑے اور جا کر ساری بات حضرت آدم کو بتائی اور کہنے لگیں، ایک پھل میں کھا لیتی ہوں اور 2 پھل تم کھا لو، تاکہ موت ہم دونوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے اور ہم جدائی کے فکروں سے آزاد ہو کر ہمیشہ سکون کی زندگی گزاریں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی شیطان مردود کے اس بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے شجر ممنوعہ کے پھل حضرت اماں حوا کے ساتھ مل کر کھا لیے۔ پھلوں کا کھانا ہی تھا کہ ان کے سروں پر موجود فضیلت کے سونے کے تاج اتر گئے اور ان کے جسم کے پوشیدہ حصے ان پر ظاہر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے اور درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے ستر چھپانے لگے۔ اس شرمندگی کے احساس نے انہیں پریشان کر دیا۔ وہ درختوں میں بھاگ رہے تھے اور ایک دوسرے سے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ کیفیت اس پریشانی اور پشیمانی کا اظہار تھی جو حکم کی نافرمانی کے بعد انہوں دونوں پر ظاہر ہوئی۔ وہی جنت تھی، وہی اس کے سبزہ اور وہی خوبصورت اونچی نیچی پہاڑیاں، چوٹیاں، ٹیلے، مگر حضرت آدم اور حضرت حوا کے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ کسی سے آنکھ ملانے کے قابل نہ رہے۔ اب وہ خدا کے محبوب نہیں، اس کی درگاہ کے سزا پانے والے تھے، اور یہ بات جنت کے رہنے والے بھی جانتے تھے۔ ان کی نظروں میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے لیے افسوس تھا، مگر وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ یہ دونوں اللہ رب العزت کی سزا کے حقدار ہیں۔ حضرت آدم کو سجدہ نہ کر کے ابلیس نے جو کہانی شروع کی تھی وہ ایک نئے موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ عرش معلیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کئی بار حضرت آدم کو پکارا، مگر شرمندگی کی وجہ سے حضرت آدم سے جواب نہ بن پڑا۔ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان پر ظاہر ہوئے اور کہا، اے آدم، آپ کا رب آپ کو پکارتا ہے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی صدا کا جواب دیا۔
اے اللہ ہم تیری گناہ گار تجھ سے شرمندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کیا میں نے تجھے اس درخت کے قریب جانے سے نہیں منع کیا تھا؟ میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور وہ تمہیں راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا؟ حضرت آدم نے کہا بے شک اے اللہ تو نے کہا تھا، تو نے ہمیں بتایا تھا، بے شک ہم خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اے اللہ تو بہت رحیم و کریم ہے، اگر تو نے ہمارا یہ قصور معاف نہ کیا تو ہمارا کہیں اور ٹھکانہ نہیں ہوگا، اے قادر مطلق ہم پر رحم فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ تم دونوں اب یہاں سے نکل جاؤ، زمین پر ایک دوسری طرح کی زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور وہیں رہ کر ایک مخصوص عرصے تک تمہیں فائدہ حاصل کرنا ہے۔ تمہیں اب اس زمین پر زندہ رہنا ہے اور وہیں مرنا ہے اور دوبارہ اٹھائے جانا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے چہروں پر مایوسی چھا گئی۔ وہ جنت کے حسین نظاروں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ انہیں ندی نالوں میں، انہی باغات اور سبزہ زاروں میں انہیں زندگی بسر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو آسمانوں سے زمین پر پہنچا دیا۔ ان دونوں کے علاوہ مور، سانپ اور شیطان کو بھی زمین پر پھینک دیا گیا۔ جنت سے جدائی اور اپنے مالک کی ناراضگی کا غم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی آنکھوں سے آنسو بن کر بہہ رہا تھا۔ وہ رو رو کر فریاد کر رہے تھے اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر اللہ رب العزت سے معافی اور بھیک مانگ رہے تھے، مگر مشیت الہی کو یہی منظور تھا کہ آدم اور حوا دونوں زمین پر پہنچے، وہاں بسیرا کریں اور ان سے ایک نئی دنیا کی تخلیق ہو۔ ان دونوں کو زمین پر پہنچنے میں اس علیم الحکیم کی ہزاروں حکمتیں اور دانائیاں چھپی تھیں، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی دعائیں قبول نہ ہوئیں اور وہ اپنے گناہ پر شرمسار ہو کر ایک مدت تک زمین پر مارے مارے پھرتے رہے اور اپنی بخشش کے لیے دعا کرتے رہے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی کہ شیطان نے کیسے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور انہیں جنت سے نکلوا دیا۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔